بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے ہم سے یہ بات کی ہے کہ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت پر بھی کچھ بات کی جائے مگر مختصر۔ تو اب بات مختصر ہو یہ ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اپنے لفظوں میں جو بھی آسان ترین انداز اور مختصر انداز میں جو میں کلام کر سکوں انشاءاللہ آپ کے پیشے خدمت کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس شہادت کا پس منظر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی ذو النورین کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ تو احد پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو مارا اور فرمایا، اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدانی، کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ خبر دی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے صدیق ہونے کی اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کے شہید ہونے کی۔ دوسری روایت ہے جسے نقل کیا ہے امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، یعنی حلہ خلافت، خرقہ خلافت تجھے پہنائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ اسے اتار دو، تم ہرگز مت اتارنا۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین شہید ہوں گے اور خلافت آپ کو دی جائے گی، جسے اتارنے کے لیے لوگ فورس کریں گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی کہ اسے ہرگز مت اتارنا۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو جب خلیفہ تسلیم کیا گیا تو آپ نے خلافت کے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ تقریباً 12 سال اپنے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ شروع کے 6 سال عظیم الشان گزرے، یہاں تک کہ فاروق اعظم کی جو خلافت کا دور تھا لوگ اس سے بھی کئی زیادہ آپ کی خلافت کو اہم سمجھنے لگے، مگر باقی کے جو 6 سال تھے آخری والے وہ ذرا تکلیف اور مشکل میں گزرے۔ اس کا کچھ سلسلہ یوں بنا کہ آپ نے سن 27 ہجری میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی سراح، اسے گورنر مقرر کیا مصر کا۔ وہ بڑا جنگجو تھا، بڑا ہوشیار تھا، اور ایک لشکر جرار بھی اس کے ساتھ تھا، لہذا اس نے افریقہ کے کئی ممالک کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں داخل کر لیا۔ مگر فتح کے نشے میں چور اس کے ذہن کے اندر کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئی کہ جو اسلام کے منافی تھی، لہذا اس نے کچھ اس طرح کے کام کیے کہ وہاں کے لوگوں یعنی مصر کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی اور اس سے شکایت پیدا ہو گئی۔ ان میں صحابہ کرام اہل رضوان بھی موجود تھے، لہذا کچھ صحابہ اور کچھ لوگ مدینہ المنورہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی سراح جو ہے اس طرح لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہو گئے ہیں، اس کے معاملات خراب ہو گئے، لہذا اسے معزول کیا جائے۔ آپ نے اسے چٹھی لکھی، اسے خبردار کیا، مگر وہ اس پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ وہ لوگ کہ جو مدینہ المنورہ شکایت لے کر آئے تھے، ان میں صحابہ بھی تھے، ان سب کو اس نے قتل کرا دیا۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اور صحابہ کو اور دیگر لوگوں کو جو قتل کیا تو اس سے مصر کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور ماحول خراب ہو گیا۔ لہٰذا محمد بن ابی بکر کی سرکردگی میں 700 افراد کا ایک وفد، ایک گروہ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوا، اور وہاں جا کر مدینہ پہنچ کر بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے مشاورت کی، مولا علی مشکل کشا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ سے مشاورت کر کے ساری باتیں بیان کی کہ عبداللہ ابن ابی سراح نے صحابہ کو بھی قتل کیا، لوگوں کو قتل کیا، لہذا یا تو اسے معزول کیا جائے، اسے سزا دی جائے، ورنہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے سزا دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عثمان غنی کو پیغام بھجوایا۔ تو آپ نے جب ساری باتیں سماعت کی مولا عثمان غنی ذو النورین نے، تو آپ نے ان گروہ کے افراد جو آئے تھے وفد کی صورت میں ان سے کہا کہ تم بتاؤ
کہ تم کسے جو ہے گورنر دیکھنا چاہتے ہو، تم ہی چن لو کسی گورنر کو۔ لہذا لوگوں نے جو 700 افراد آئے تھے انہوں نے کہا محمد بن ابی بکر کو آپ مصر کا گورنر مقرر کر دے۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرا کے نام، اس کی معزولی کا اور محمد بن ابی بکر کی تقرری کا۔ یہ خط دیا، معاملہ حل ہو گیا اور یہ دوبارہ مصر کی طرف چلے۔ ابھی مدینے سے 3 منزل فاصلے پر پہنچا ہوگا یہ قافلہ کہ ایک اونٹنی سوار تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے، ایک حبشی غلام اس کے پیچھے گئے، اسے پکڑ کر لائے، اسے پوچھا تو کہاں جاتا ہے، تجھے کس نے بھیجا؟ اس نے کہا کہ میں مصر جاتا ہوں اور مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، یعنی عثمان غنی ذو النورین نے۔ پھر کہا کہ نہیں، مجھے مروان نے بھیجا ہے، یعنی اس کی بات میں تضاد تھا۔ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک وہ مشک تھی، پانی کی مشک ہوتی ہے لیکن وہ خشک تھی، خالی تھی، اس کے اندر خط نکلا۔ اس خط میں امیر المومنین کی مہر بند تھی۔ جب اسے کھولا گیا، پڑھا گیا تو سب حیران ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر نے تمام جو لوگ تھے ان کے سامنے خط کو کھولا، اس میں لکھا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب یہ قافلہ یہاں پہنچے مصر تو ان سب کو قتل کر دیا جائے اور تم اس وقت تک یہاں پر برسر اقتدار رہو، یعنی گورنر رہو، جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ گویا کہ یہ حکم امیر المومنین کی طرف سے تھا۔ سب شفدر رہ گئے، حیران رہ گئے، یہ کیا ماجرا، لیکن یہ سازش تھی۔ تو یہ تھا عثمان غنی کی شہادت کا پس منظر۔ اب یہ جو قافلہ تھا 700 افراد کا، یہ مبہوت رہ گئے، حیران رہ گئے کہ عثمان غنی نے ایسا کیسے کر دیا، مگر یہ سازش تھی۔ یہ واپسی پلٹا مدینہ المنورہ کی طرف اور اس سے حبشی غلام کو بھی ساتھ لائے، وہ خط بھی ساتھ لائے، اور وہ جو خط تھا جتنے بھی وہاں لوگ تھے ان میں جو بڑے بڑے قبیلے، بڑے حضرات تھے، کبار حضرات، ان کے اس میں سائن دستخط بھی لے لیے اور اس کو محفوظ کر کے ایک کے پاس امانتاً رکھوا دیا۔ مدینے پہنچے، مدینے میں مولا علی مشکل کشا سے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے، عبداللہ بن عمر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات کر کے ان کو سارے ماجرا بیان کیا کہ اس طرح یہ اونٹنی سوار ہمیں ملا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ لے کر سب صحابہ کرام علیہم رضوان عثمان غنی ذو النورین کی بارگاہ پہنچے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اسے اپنی برات کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میرا کام نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے پوچھا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ نہیں۔ آپ نے کہا کہ میری ہے۔ کہا یہ غلام؟ یہ بھی میرا۔ تو یہ خط؟ آپ نے کہا خدا کی قسم یہ خط میرا نہیں ہے، نہ ہی میں نے لکھوایا ہے، نہ ہی کسی کو حکم دیا ہے۔ آپ نے قسم دے کر جب یہ بات کی اور اس جرم سے اپنی برات کا اظہار کیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ عثمان غنی قسم کھا کر ایسا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر جب غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو مروان کی رائٹنگ ہے، یعنی جو خط ہے وہ مروان کا ہے۔ تو لہذا لوگوں نے کہا کہ اب اسے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس سے نمٹ لیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ رائٹنگ جو ہوتی ہے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ مشتبہ ہوتی ہے اور اس میں شبہ ہے کہ اس کی ہے یا نہیں، لہذا آپ نے اسے ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ 700 افراد تھے، اگر ان کے سپرد کر دیتے وہ قتل کر دیتے، تو لہذا آپ نے ان کو سپرد نہیں کیا۔ تو اب جو بلوائی آئے تھے انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور آپ کے گھر آپ کو باہر نکلنے سے روک دیا، مسجد میں جانے سے روک دیا اور آپ کے در پہ ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سب نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ باز نہ آئے اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے کہ آپ نا اہل ہیں۔ تو آپ نے اسی وقت وہ حدیث ایک شخص کو بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے پہلے بیان کر دیا تھا کہ تمہیں اللہ قمیص پہنائے گا، لوگ کہیں گے اتار دو، اسے ہرگز مت اتارنا۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ فتنے کا زمانہ ہوگا مگر عثمان اس وقت سچائی پر ہوگا۔ تو حضور نے عثمان غنی کی سچائی کی گواہی دی۔ آپ کو خلافت کا کوئی لالچ نہ تھا، اگر لالچ ہوتا تو یقیناً آپ ضرور فورس کا استعمال کرتے کہ آپ خلیفہ تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر آئے تھے، کہا کہ حضور والا آپ حکم دیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو ہم انہیں ان کی اوقات یاد دلا دیں گے، حکم تو دیں۔ آپ نے منع کر دیا کہ میں اپنی ذات کے لیے خوریزی نہیں چاہتا، کیونکہ آپ جان چکے تھے کہ وقت آ گیا، مصطفیٰ کی بشارت کا وقت آ گیا اور میری شہادت یہ عنقریب ہونے والی ہے۔ تو لہذا جب شہید ہونا ہے تو خوریزی کے بغیر ہی ہونا ہے، خوریزی کے بعد بھی تو ہونا ہی ہے، تو خوریزی نہیں چاہیے۔ پھر آپ کے علماء جو کہ لشکر کی صورت میں تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا حضور اب حکم دیجئے، ہتھیار بند تھے، اب حکم دیں، ہم انہیں ان کی حیثیت یاد دلا دیں گے۔ آپ نے کہا کہ اب ہتھیار کو رکھ دیں اور اگر تم میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو، میرا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اس سے باز آ جائیں، خوریزی سے بچیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہتھیار اتار دے گا وہ آزاد ہے۔
اب یہ غلامات جو آپ کا لشکر کی صورت میں تھے وہ بھی چلے گئے، لیکن آپ نے جو ہے وہ مدینے میں خون ریزی کو پسند نہ کیا، شہید ہونا قبول کر لیا۔ اب یہ بلوائیوں نے شدت کر دی، یہاں تک کہ پانی بھی آپ کے پاس نہ پہنچ پایا، پیاس سے بے حال ہوئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، اوپر کچھ صحابہ متعین تھے۔ جب یہ کیفیت دیکھی حضرت علی نے تو اپنے بچوں کو بھیجا، مولا حسن مولا حسین کو بھیجا کہ جاؤ حفاظت کرو، کسی کو اندر مت جانا دینا۔ اسی طرح حضرت زبیر نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت طلحہ نے اپنے اپنے بچوں کو بھیجا، جوانوں کو بھیجا کہ وہاں کھڑے رہو اور حفاظت کرو، کوئی بلوائی بھی اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کنڈیشن ہوئی تو اب کیا کیا کہ بلوائیوں کی طرف سے کچھ لوگوں نے تیر برسائے، اس تیر سے مولا حسن زخمی ہوئے اور مولا علی کا ایک غلام کمبر وہ بھی زخمی ہوا۔ جب یہ حال دیکھا بلوائیوں نے تو وہ پریشان ہوئے کہ بنو ہاشم آئیں گے تو پھر بدبری ہو جائے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ آئے ہمیں کچھ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مشاورت کی اور سازش کرتے ہوئے پیچھے کی طرف سے پڑوس کے مکان میں داخل ہو کر ان کی دیوار باندھ کر نیچے آئے اور عثمان غنی کو شہید کیا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہے، وہ اور دو اشخاص وہ اندر داخل ہوئے۔ پہلے محمد بن ابی بکر داخل ہوئے، انہوں نے عثمان غنی کے داڑھی کو پکڑا۔ جب یہ داڑھی کو پکڑا تو عثمان غنی نے کہا کہ تیرا باپ اگر دیکھتا تو تیرے بارے میں کیا سوچتا کہ تو میرے ساتھ ایسے گستاخی کر رہا ہے۔ جیسے عثمان غنی نے بات کی تو محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے اور وہ نادم ہوئے اور وہ چلے گئے، لیکن پیچھے جو دو شخص تھے وہ آئے، انہوں نے فوراً وار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کام خراب ہو جائے، اور انہوں نے اس فتنے کو پیدا کیا، تلوار کا وار کیا۔ حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی انگلیاں کٹ کر جدا ہو گئی اور زخمی ہو گئی۔ وہ بہت چیخی مگر باہر بہت شور تھا، لہذا اوپر جو کھڑے چھت پر لوگ تھے ان تک آواز جا نہ سکی۔ پہ در پہ وار کر کے ان ظالموں نے امیر المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ذو النورین کو بے دردی کے ساتھ کئی وار کر کے خون میں نہلا دیا، اور آپ کا لاشا تڑپا نیچے تشریف لے آیا۔ آپ کے خون کے چھینٹے جو آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے کھلا ہوا تھا وہاں گرے۔ وہ خاص آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان قریب ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، جو ایک خاص آیت ہے۔ اس آیت پر وہ قطرات گرے جو اس بات کے ترجمانی کرتے تھے کہ یہ عثمان غنی گویا کہ کامیاب ہو گیا اور آپ اپنے رب سے جام شہادت نوش کر کے مل گئے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ اوپر گئیں اور سب کو بتایا، وہ نیچے آئے، دیکھا تو عثمان غنی کی روح کفن سے عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مولا علی مشکل کشا کو پتا چلا، انہوں نے غصہ کیا، حضرت حسن مجتبیٰ کے چہرے مبارک پر تھپڑ رسید کیا اور امام حسین کے سینے پہ گھوسا مارا، اور دیگر جو اکابرین کے بچے تھے انہیں بھی سخت سست اور برا بھلا کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بلوائی اندر داخل کیسے ہوئے۔ آخر کار امیر المومنین شہادت کے مقام پر فائز ہوئے، بلوائی گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ پھر ایک صحابی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر دور جنت البقیع کے آخری حصے میں آپ کی یوں تدفین ہو گئی۔ اور پھر کیا مقام پایا جب تدفین ہو گئی؟ تدفین کے بعد کسی نے انہیں بتایا کہ حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حجرہ اور عثمان غنی کے مابین جتنا بھی حصہ ہے وہ جنت البقیع ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں عثمان غنی کے جسد اقدس کو یمن میں جا کے تدفین کرتا تاکہ سارا کا سارا بقیع بن جائے۔ تو یہ مختصر واقعہ میں نے شہادت عثمان غنی ذو النورین کا بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ طویل ہو گیا ہو، لیکن اب اسے ایک مختصر کتنا کیا جائے یہ مجھے سمجھ نہیں پڑ رہا تھا، بہرحال میں نے بیان کر دیا ہے۔ آپ کو بھی امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم مدینہ، مظلومانہ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی کی ہوئی ہے۔ پانی بند ہو گیا، وہ عثمان جنہوں نے کنویں خرید کر پیاسوں کو سیراب کیا، وہ عثمان جنہوں نے باغ وقف کر کے بھوکوں کو سیراب کیا، وہ عثمان جنہوں نے جیش اسرت میں جناب کثیر اونٹ گھوڑے مال دے کر جو ہے وہ سپاہیوں کو آسودہ حال کیا، وہ عثمان جن کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب قحط پڑا تو آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور ذرہ بھر بھی دنیا کا نفع حاصل نہ کیا، وہ عثمان کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے
اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے، وہ عثمان کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں عثمان کی نکاح میں دے دیتا، وہ عثمان کہ جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، وہ عثمان کے جو داماد مصطفیٰ ہیں، وہ عثمان کے جو جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے بی بی رقیہ کے بیماری کے سبب، مگر حضور نے فرمایا کہ بدری صحابہ کی طرح وہ فضل و شرف پائیں گے، وہ عثمان کہ جب بیت رضوان ہوئی وہ مکہ المکرمہ گئے تو بغیر سرکار کے خانے کا طواف، خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا، وہ عثمان کہ جب بیعت ہوئی تو حضور نے اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیض ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب۔